آج ہم جس تاریخی داستان پر بات کرنے والے ہیں نا، وہ محض کوئی پرانی کہانی نہیں ہے۔ ذرا تصور کریں ایک ایسے بادشاہ کا جس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ نفسیاتی طور پر خود کو خدا سمجھنے لگا تھا۔ ہم اس حکمران کی نفسیات کے بالکل اندر تک جائیں گے اور ان حیران کن محرکات کو سمجھیں گے جنہوں نے اتنی بڑی سلطنت کے شاندار اور عبرتناک زوال کی بنیاد رکھی۔ یقین کریں، یہ اقتدار، غرور اور انسانی ذہن کا ایک ایسا ڈرامہ ہے جو آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ چلیں سیدھا اس کہانی کے سب سے بڑے دعوے سے آغاز کرتے ہیں۔ میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں۔ یہ الفاظ ذرا غور سے سنیں، کتنا تکبر ہے ان میں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس متکبرانہ اعلان کے پیچھے دراصل کیا چھپا تھا؟ خوف۔ جی ہاں، اسے اپنی مکمل بالادستی کا بھرم قائم رکھنے کی ایک شدید، بلکہ یوں کہیے کہ ایک بیمار کر دینے والی ضرورت تھی۔ وہ ایک ایسا وہم تھا جسے وہ ہر قیمت پر برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، آخر کیسے ایک ایسا انسان جس کے پاس مکمل اور مطلق طاقت ہو، وہ خود اپنے ہی ہاتھوں اپنی تباہی کا جال بنتا ہے؟ دیکھیں، یہ سلطنت کسی بیرونی حملے سے نہیں گری تھی، بلکہ یہ اپنے ہی حکمران کے شک، گھبراہٹ اور پیرانویا کے بوجھ تلے دب کر بکھری تھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس تباہی کی پہلی چنگاری کہاں سے اٹھی۔ اس سب کا آغاز ہوتا ہے صرف ایک خواب سے۔ بادشاہ کو خواب آتا ہے کہ ایک بچہ اس کی سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ اب اس خواب سے پیدا ہونے والا وہم اس قدر مفلوج کر دینے والا تھا کہ اس نے ایک انتہائی بے رحم حکم نامہ جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اسی وحشت کے دوران اللہ پر یقین رکھنے والی ایک مجبور ماں کو الہام ہوتا ہے اور وہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے اسے ایک تابوت میں ڈال کر دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیتی ہے۔ کیا کمال کی ہمت تھی نا وہ! اور پھر اس کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جو کسی بھی سسپنس کو مات دے دے۔ ذرا اس فرق کو دیکھیں۔ ایک طرف فرعون ہے جس کا واحد مقصد خوف کے مارے اس بچے کو ختم کرنا ہے، اور دوسری طرف اس کی اپنی بیوی ملکہ آسیہ ہیں جن کا دل اس بچے کو دیکھتے ہی ممتا، شفقت اور ہمدردی سے بھر جاتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا! فرعون جس بچے سے اپنی جان اور سلطنت بچانا چاہتا تھا، محبت سے مجبور ہو کر آسیہ اسی بچے کو گود لے لیتی ہیں۔ یعنی سلطنت کا سب سے بڑا خطرہ خود فرعون کے اپنے محل میں پروان چڑھنے لگتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، بادشاہ کا یہ خدا ہونے کا وہم اور بھی گہرا ہوتا جاتا ہے۔ اب ذرا اس کے اس حکم پر غور کریں۔ وہ اپنے وزیر حامان سے کہتا ہے کہ میرے لیے ایک بہت اونچا ٹاور بناؤ تاکہ میں آسمانوں کو چھو کر موسیٰ کے رب کو چیلنج کر سکوں۔ در حقیقت یہ کوئی تعمیراتی شاہکار نہیں تھا، بلکہ یہ بلند و بالا عمارت دراصل اس کی اپنی اندرونی گھبراہٹ، عدم تحفظ اور کھوکھلے پن کو چھپانے کا ایک بہت بڑا پردہ تھی۔ اب ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ یہ صرف چند واقعات نہیں ہیں، بلکہ ایک مغرور ذہن کے مکمل طور پر بکھرنے کا نقشہ ہے۔ بغاوت کا جو سلسلہ ایک کھلے عوامی میدان سے شروع ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے سیدھا بادشاہ کے محل کے نجی کمروں تک جا پہنچتا ہے، اور پھر بالآخر یہ سب ایک عظیم الشان ہجرت پر ختم ہوتا ہے۔ آئیے ان مراحل کو ذرا قریب سے محسوس کرتے ہیں۔ کلائمیکس کی طرف بڑھتے ہیں۔ میدان سجا ہے، لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، اور مصر کے بہترین جادوگروں نے اپنے جادو سے میدان کو سانپوں سے بھر دیا ہے۔ لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پھینکتے ہیں اور وہ ایک دیو ہیکل اژدہا بن کر ان تمام جادوئی سانپوں کو مکمل طور پر نگل جاتا ہے۔ یہ منظر محض ایک معجزہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس بات کی علامت تھی کہ فرعون کی طاقت کا جھوٹا بھرم حقیقت کے سامنے کیسے نگلا جا رہا تھا۔ اور پھر وہ ہوا جس کی فرعون کو خواب میں بھی توقع نہیں تھی۔ وہ جادوگر جو کچھ دیر پہلے انعام و اکرام کے لالچ میں آئے تھے، سچائی دیکھتے ہی فوراً سجدے میں گر پڑے۔ فرعون چیختا ہے، بدترین اذیت ناک سزاؤں کی دھمکیاں دیتا ہے، لیکن وہ بے خوف ہو کر جواب دیتے ہیں، تمہیں جو سزا دینی ہے دے دو، ہم اس سچائی کو نہیں چھوڑیں گے۔ طاقت کا غرور یہاں بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو سوچئے، جب ایک طرف دنیا کی مکمل اور ظالمانہ طاقت ہو اور دوسری طرف ایک اٹل، نہ ٹوٹنے والا ایمان آ جائے، تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یہ سوال ہمیں اس داستان کے سب سے شدید نفسیاتی اور جذباتی ٹکراؤ کی طرف لے جاتا ہے۔ جنگ اب میدانوں سے نکل کر انتہائی ذاتی نوعیت اختیار کر چکی تھی۔ یہ وہ واقعہ ہے جو واقعی دل دہلا دیتا ہے۔ محل کے اندر کام کرنے والی ایک عام سی خاتون، ایک ہیئر سٹائلسٹ،
اس سے کنگھی گرتی ہے اور بے ساختہ اس کے منہ سے اللہ کا نام نکل جاتا ہے۔ جب فرعون اس پر غصہ کرتا ہے تو وہ نہایت سکون سے جواب دیتی ہے کہ میرا اور تمہارا رب ایک ہی ہے۔ وہ خاتون اپنا ایمان بیچنے کے بجائے اپنے بچوں سمیت ابلتے ہوئے تیل میں پھینکے جانے کی انتہائی دردناک سزا خوشی سے قبول کر لیتی ہے۔ یہ وہ عظیم قربانی تھی جس نے تاریخ میں اس کا نام ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اب ہم پہنچتے ہیں اس کہانی کے آخری اور سب سے مشہور موڑ پر۔ فرعون کی بھاری بھرکم فوج بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہی ہے۔ آگے سمندر ہے، پیچھے موت، لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام پانی پر اپنا عصا مارتے ہیں اور معجزانہ طور پر سمندر کا پانی بالکل 12 الگ الگ حصوں میں پھٹ جاتا ہے اور پانی دونوں طرف اونچی اور مضبوط دیواروں کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، بالکل 12 راستے۔ اور جیسے ہی ظالم فرعون اپنی فوج کے ساتھ ان راستوں کے بیچ میں پہنچتا ہے، پانی کی وہ عظیم دیواریں خوفناک آواز کے ساتھ آپس میں ٹکرا جاتی ہیں۔ ذرا اس لمحے کو محسوس کریں، پانی کے زوردار تھپیڑوں کے درمیان ڈوبتے ہوئے جب موت بالکل سامنے نظر آتی ہے تو وہ بادشاہ اپنی زندگی بھر کا غرور بھول کر مایوسی میں چیخ اٹھتا ہے، اب میں ایمان لایا اسی رب پر جس کا اس نے ساری زندگی مذاق اڑایا تھا۔ لیکن کیا یہ معافی کا وقت تھا؟ اس کا جواب ایک انتہائی رونگٹے کھڑے کر دینے والی الہامی آواز میں ملتا ہے۔ اب ایمان لا رہا ہے، ایک پوری زندگی جس میں صرف تکبر، ظلم اور نافرمانی کی گئی ہو، اس کے بعد آخری سیکنڈ میں جان بچانے کے لیے کیا گیا یہ دعویٰ ہمیشہ کے لیے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ تکبر کا کتنا بھیانک انجام ہوا نا؟ آج اگر ہم قاہرہ کی میوزیم میں جائیں تو وہاں شیشے کے کیس کے اندر اس مغرور بادشاہ کا جسم خاموشی سے پڑا ہے۔ قدرت نے اسے آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک عبرت بنا کر محفوظ کر دیا ہے۔ ذرا سوچیں، وہ شخص جو کھلے عام خود کو خدا کہتا تھا، آج محض ہسٹری کا ایک نمونہ بن کر رہ گیا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسان کا غرور کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کی حقیقت آخرکار مٹی ہی ہے۔ کیا اس سے بڑی کوئی اور عبرت ہو سکتی ہے؟